جہاں کے سارے کمالات یک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن سے نوازا گیا اور کسی نبی کو روشن ہاتھ دیا گیا، کسی نبی کو عصے کا معجزہ دیا گیا، کسی نبی کو کوئی اور معجزہ دیا گیا۔ سارے معجزوں کو کسی نبی کو کوئی سارے معجزات کو نبیوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ سارے نبیوں کے معجزوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر آپ کو ایک ہی کو دے دیا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ جو بدعت کرنے والا ہے، رسم و رواج پر چلنے والا ہے، سنت کو ترک کرنے والا ہے، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کا عمرہ قبول ہوگا، نہ اس کا جہاد قبول ہوگا، نہ اس کے نفلی صدقات خیرات قبول ہوں گے، نہ اس کی نفلی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کا جہاد قبول ہوگا۔ اور یہ بدعت کرنے والا بدعتی اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے اگر بال نکالا جائے تو بال پر آٹے کا کوئی اثر نہیں رہتا، ایسے ہی یہ بدعت کرنے والے، سنت کو ترک کرنے والے اسلام سے ایسے نکلیں گے کہ اسلام کا ان پر کوئی اثر نظر نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ بزرگان محترم، قابل قدر، معزز و مکرم، مسجد میں تشریف فرما احباب، آج کی اس جمعہ کا عنوان ہے ساقی کوثر، ساقی محشر۔ میدان محشر میں اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو پانی پلائیں گے حوض کوثر پر، جس کا ذکر اللہ پاک نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، لہذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم بریدہ بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ لوگ دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں، عام طور پر دعا کی جاتی ہے تو بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ کوئی کسی کو دعا دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تجھے دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، کوثر عطا کر دیا۔ علماء نے بیان فرمایا کہ کوثر کیا چیز ہے، کوثر کسے کہتے ہیں۔ کوثر عربی زبان کا لفظ ہے۔ الکوثر کا معنی نہ اردو میں ہے، نہ انگلش میں ہے، نہ سنسکرت میں ہے، نہ ہندی میں ہے، نہ تمل میں ہے، نہ کنڑ میں ہے، دنیا کی کسی زبان میں اس کا معنی موجود نہیں ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس لفظ کے کہنے کی وجہ سے الکوثر کا معنی ادا ہو جائے۔ الکوثر کہہ کر اللہ جو بتانا چاہتے ہیں اس چیز کا مفہوم ادا ہو جائے، ایسا کوئی لفظ متعین نہیں ہے۔ ایسا جامع لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔
علماء نے ہماری ناقص چھوٹی عقلوں کو سمجھانے کے لیے ایک ترجمہ ادھر ادھر سے چھان پٹک کر ڈھونڈ کر تلاش کر کے ایک ترجمہ کیا. وہ ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. کوثر کا معنی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ تو البحر المحیط والے لغت والے نے الکوثر کے معنی 26 بیان فرمائے ہیں. 26 معنی اس کے کیے ہیں، 26 معنی. اور ان 26 معنوں میں اس کو بھی شمار کر لیا دونوں جہاں کی نعمتیں. الکوثر کا معنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی دونوں جہاں کی نعمتیں عطا کر دی. تب بھی اس کا پورا معنی ادا نہیں ہوتا. ہم نے آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا کی، یہ معنی ادھر ادھر سے تلاش کر کے لائے ہیں، ورنہ اللہ نے اور بھی زیادہ عطا فرمایا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا، دماغیں فیل ہو جاتے ہیں، سمجھ معوف ہو جاتی ہے، مگر اس کا معنی ہمارے دماغوں میں نہیں آ سکتا. ویسی چیز اللہ نے عطا فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کا معنی کیا؟ کوثر ہی کوثر کا معنی ہے، اسی سے اس کا مفہوم ادا ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ متعین نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خوشخبری سنائی، آپ کو تسلی دی، آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو ہر نعمت سے سرفراز کیا. ان آیتوں کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ مکے کے کافر اور مشرک لوگ آپ کے دشمن تھے، شہر والے آپ کے مخالف، آپ کے دشمن تھے، اپنے پرائے تھے، خود خاندان والے بھی آپ کے دشمن ہو گئے تھے. آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کا مخالف، آپ کا پکا دشمن، آپ کے خلاف بکواس کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا ابو لہب. نبوت کے عطا کیے جانے سے پہلے سارا ماحول آپ کے موافق تھا. نبوت سے پہلے مکے والے آپ کے قائل تھے، مکے کا ہر فرد آپ کی تعریف میں رد اللسان تھا. ہر کوئی یہ کہتا تھا امین، صادق، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. مگر جیسے ہی میرے نبی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ مانو، تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارے دوست دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، اور ہر کوئی آپ کی دشمنی پر اتر آیا تھا. اور ہر کوئی یہ دیکھتا تھا کہ آپ ختم ہو جائے. ہر کوئی یہ چاہتا تھا آپ کی محنت ختم ہو جائے، آپ کا کام ختم ہو جائے، آپ کا دین ختم ہو جائے، آپ کی شریعت ختم ہو جائے، اور آپ جو یہ جملہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نیست و نابود ہو جائے، نام و نشان باقی نہ رہے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے پر امید تھے. اور دنیا کا کوئی بھی فرد اگر کسی پر امید باندھتا ہے تو اللہ پر، اور اللہ کے بعد اگر کسی پر امید باندھتا ہے تو اپنی اولاد پر، اپنی نرینہ اولاد پر، لڑکوں پر امید باندھتے ہیں. اگر میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا بیٹا میرا ہم نشین ہوگا، دنیا سے جاؤں گا میرے جانے کے بعد میرے کام کو یہ سنبھالے گا، میرے کام کو یہ آگے بڑھائے گا. فیکٹری چھوڑ کر مرا ہے تو امید کرے گا کہ بیٹا میرا فیکٹری میری چلائے گا. ایک عالم اپنے علم کو چھوڑ کے مرا ہے، ایک عالم مدرسہ بنا کے گیا ہے، تو امید یہ باندھے گا کہ میرے بعد مدرسے کا محتمم میرا بیٹا بنے گا، مدرسے کا نظام میرا بیٹا چلائے گا. ہر کوئی کام کا چلانے والا، کسی تحریک کا اٹھانے والا، کسی جماعت کی بنیاد ڈالنے والا، وہ یہی امید کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرا ہم نشین بنے گا، میرے بعد وہ میرے کام کو آگے بڑھائے گا. مگر آئیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید ہی نہیں باندھ سکتے. کیوں؟ آپ کو نرینہ اولاد ہوئی، مگر ایک اولاد بھی، ایک لڑکا بھی اس دنیا میں باحیات نہیں رہ سکا، بلکہ بچپن ہی میں آپ کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا.
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کے بڑے لخت جگر بڑے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، ان کے بعد چھوٹے فرزند حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ مکے کے لوگ آپ کو تانا دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے السنبور المنبتر، یہ دم بریدہ ہے، دم بریدہ ناقص، جن کی کوئی اولاد نہیں، مقطوع النسل، جن کی کوئی اولاد نہیں۔ عاص بن وائل مکے کا ایک سردار ہے، وہ لوگوں سے کہتا تھا، جب لوگ اس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے اور آپ کے دین کا تذکرہ کرتے اور آپ کی محنت کا ذکر کرتے، دعوت کا ذکر کرتے، تو کہتا اجی چھوڑو محمد کو، ارے محمد کو چھوڑو، وہ تو ایک دم بریدہ آدمی ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، جب وہ مرے گا تو اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ یہ کہا کرتا تھا۔ ایک بار مدینے کا یہودیوں کا ایک سردار، مدینے کے قبیلے کے یہودیوں کا ایک سردار مکہ آیا، لوگوں نے اس سے کہا الا ترى الى هذا السنبور المنبتر، کیا تم دیکھتے نہیں اس کمزور اور مقطوع النسل کو؟ اس کا ترجمہ کیا؟ مقطوع النسل یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کے لڑکے نہ ہو۔ یزعم انه، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے خیر منا، کہ وہ ہم سے بہتر ہے، کیا تم اس کی طرف دیکھتے نہیں؟ وَنَحْنُ أَهْلُ الْجِيدِ وَأَهْلُ السُّدَانَ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ، اور ہم حاجیوں کی خدمت گزار ہیں، ہم مکے کے نگران ہیں، اور ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، اور ان کا محمد کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، محمد سے تم بہتر۔ عاص بن وائل سہمی جس کا میں نے ذکر کیا، اس نے یہ کہا ان محمدن، بے شک محمد ابتر، وہ کیا ہے؟ بے اولاد ہیں، لا ولد لہ، ان کی کوئی اولاد نہیں، اذا مات، جب وہ مریں گے، انقطع، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس لیے ان کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب وہ مریں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، آپ کے فرزند کا انتقال ہوا ایک مرتبہ۔ یہ تو دشمن تھے جتنوں کا ذکر کیا میں نے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات بکے، اور جنہوں نے نبی کے اولاد کی انتقال پر خوشیاں منائی، اور آپ کو مقطوع النسل کہا، بے اولاد کہا، اور یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑو، وہ تو ایسے ہیں جیسے درخت جس کی جڑ کٹ گئی ہو۔ درخت سے اگر جڑ کٹ گئی ہو تو درخت کا کیا فائدہ؟ کوئی امید اسے نہیں لگا سکتی، وہ جلانے کے قابل ہے، کوڑے کرکٹ میں ڈال دینے کے قابل ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ تو وہ درخت ہے جس کی جڑ کٹ گئی ہے۔ یہ تو دشمنان اسلام تھے، آپ کے پرائے تھے، آپ کے غیر تھے، مگر خود آپ کا چچا آپ کے فرزند کے انتقال پر آیا، لوگوں میں بشارت خوشخبری سنائی گویا کہ اس نے کہا اے لوگوں خوش ہو جاؤ، ان محمدن، بے شک محمد کا ایک فرزند، ایک لڑکا آج رات اس کا انتقال ہو گیا۔ خوشیاں منائی۔ ایسے پر خطر حالات تھے، پر فتن دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بڑے تنگ تھے۔ ان حالات میں اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی جی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دیا، یعنی ہم نے آپ کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے نواز دیا۔ علماء نے بیان فرمایا خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر کی لسٹ ایک لمبی گنائی ہے، اس میں لکھا خیر کثیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملے دیے گئے جو جملے تو چھوٹے مگر معنی کثیر۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، یعنی دیکھنے میں ایک جملہ مگر اس کے پیچھے بہت، اس کی تفصیل اگر کی جائے تو بہت لمبی تفصیل۔ آج علماء کو دیکھیں، ایک حدیث پڑھتے ہیں پورا ایک بیان اس پر ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کا ایک جملہ لیتے ہیں، کئی جمعوں تک صرف ایک جملے کی تشریح ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ علماء نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا، ایک تو جوامع الکلم عطا کیا گیا، اور دوسرا آپ کو نبوت سے نوازا گیا، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب دیا گیا۔ دشمن اگر آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو ایک مہینے کی مسافت اگر وہ دور ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کانپ جایا کرتا تھا، ڈر جایا کرتا تھا۔ یہ چیز آپ کو عطا کی گئی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم دیا گیا. خلق عظیم یعنی بڑی امت، بڑی مخلوق دی گئی. ہر نبی کو خاندان دیا گیا، کسی نبی کو شہر دیا گیا، کسی نبی کو علاقہ دیا گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جتنی بھی مخلوق آنے والی ہے وہ ساری مخلوق کو آپ کی امت بنا کر آپ کو سپرد کر دیا گیا، دے دیا گیا. اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کی کثرت دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر دیا گیا، حوض کوثر سے نوازا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے غلاموں کی کثرت کو ظاہر کر دیا گیا. یہ ساری نعمتیں یہ خیر کثیر میں داخل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، حکمت دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دیا گیا قرآن کریم کی شکل میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم دیا گیا. خلق عظیم، ایک تو خلق عظیم، خلق عظیم یعنی بڑی مخلوق قیامت تک کے آنے والے افراد. دوسرا خلق عظیم، خلق عظیم اچھے اخلاق یعنی بلند اخلاق پر آپ کو فائز کر دیا گیا. یہ ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا گیا اور آپ کو اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں دیا گیا ہے کہ جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، بلکہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جہاں کے سارے کمال تجھ میں ہیں. ایک شعر کے ذریعے سے ترجمہ لکھی، جہاں کے سارے کمالات یہ تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کو حسن سے نوازا گیا اور کسی نبی کو روشن ہاتھ دیا گیا، کسی نبی کو عصے کا معجزہ دیا گیا، کسی نبی کو کوئی اور معجزہ دیا گیا. سارے معجزوں کو کسی نبی کو کوئی سارے معجزات کو نبیوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ سارے نبیوں کے معجزوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر آپ کو ایک ہی کو دے دیا گیا. یہ وہ نبی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. وہ تمام خوبیاں جو تمام کے تمام مل کر رکھتے ہیں، مگر آپ ایک آدمی وہ تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھتے ہیں. یہ ساری نعمتوں سے آپ کو نواز دیا گیا ہے. یہ آ کر اشعار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی گئی، ورنہ تفصیل بیان کرنا بہت مشکل ہے. تو چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا، دعا مانگتے ہوئے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما. دوسری دعا اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تجھے دونوں جہاں میں کامیاب کرے، اللہ تجھے دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز کرے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی کے اندر یہ تمام نعمتیں دے دی گئی. جوامع الکلم دیا گیا، کتاب دیا گیا، حکمت دیا گیا، نبوت دی گئی، اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت دی گئی، اور اسلام کو ایک نظام حیات، مکمل ضابطہ حیات، دستور حیات بنا کر دے دیا گیا. خلق عظیم آپ کو دیا گیا. یہ تمام نعمتیں دنیا میں آپ کو نوازا گیا. جو دوسری بات ہے کہ قیامت میں بھی اللہ نعمتیں عطا کرے گا. قیامت کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا فرمایا. پوچھا گیا حوض کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، هو حوض ترد علیہ امتی، کوثر ایک حوض ہے جس پر میری امت آئے گی قیامت کے دن میں پانی پینے کے لیے. هو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ. ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انا فرتکم علی الحوض، اس حوض پر میں سب سے پہلے جانے والا ہوں. ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ، میں اس حوض پر سب سے پہلے جاؤں گا اور تم میرے بعد میں آؤ گے. وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَىٰ، بخدا اس حوض کو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، الآن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. ایک اور روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے انصاری صحابہ غور سے سنو، انکم ستلقون بعد عسرة، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم پر حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی. فاصبروا، تم صبر کا معاملہ کرنا، صبر استقامت کے ساتھ جمے رہنا.
حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کی جگہ پر تم مجھ سے ملاقات کر لو۔ ان چار روایتوں کے اندر، چار حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ حوض کا، حوض کوثر کا۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد، مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند غالب آئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کسی کیفیت میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرفع رأسہ متبسما، مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا، قلنا، ہم نے عرض کیا، ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا بات پیش آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد انزلت علی آنفا، ابھی مجھ پر اللہ پاک نے ایک سورت نازل فرمائی، ایک آیت نازل فرمائی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ کوثر کی تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے تلاوت فرمائی۔ پھر پوچھا، اتدرون ما الکوثر، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر جس کا ذکر سورہ انا اعطیناک کے اندر اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر ایک حوض ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، اور اس حوض کوثر پر قیامت کے دن میں میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی، ترد امتی علی الحوض یوم القیامہ، میری امت پانی پینے کے لیے میرے پاس آئے گی، اور فرمایا اس حوض کوثر کے جو برتن پیالے ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اتنی کثیر تعداد میں، آسمان کے ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ وہاں پر جو پیالے رکھے ہوئے ہوں گے وہ پیالوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی، اگر گھر میں 4 افراد آ گئے تو 4 گلاس، 10 افراد آ گئے تو 10 گلاس، 100 آ گئے تو 100 گلاس، اگر کروڑوں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو پیالے رکھے ہوئے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے مانند۔ تو مطلب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اربوں خربوں کی تعداد میں حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جائے گی۔ اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ یہ سارے لوگ میری امت میرے پاس پانی پینے کے لیے آئے گی، مگر اس موقع پر میں دیکھوں گا ایک جماعت پانی پینے کے لیے آ رہی ہوگی، میں پلانے کے لیے تیار کھڑا ہوں گا، مگر فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میں کہوں گا فاقول ربی، اے میرے رب یہ تو میری امت ہے، اصحابی یہ میرے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، اے نبی جی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا، ان لوگوں نے وہ اعمال اپنائے، وہ طرز اپنایا، وہ طریقہ اپنایا جو دین میں نہیں تھا، جو شریعت میں نہیں تھا، وہ سنت میں نہیں تھا، نہ قرآن سے اس کا تعلق تھا، نہ حدیث سے اس کا تعلق تھا، یہ بدعت کرنے والے ہیں، لہذا آج کے دن وہ حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، کل قیامت کے دن میری امت حوض کوثر پر آ کر پانی پیے گی، مگر ایک جماعت آئے گی وہ پانی پینے کے لیے تیار ہوگی، مگر فرشتے ان کو پیٹوں پر مار مار کر جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہوں گے، میں کہوں گا اصحابی یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا اعمال کیے؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے میرے صحابہ فلا تسود وجہی، اس میدان محشر میں میرے چہرے کو کالا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ پھر فرمائیں گے سحقا سحقا لمن بدل بعد دینی، دور کرو ان لوگوں کو جن لوگوں نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، میرے دین اور شریعت کو چھوڑ دیا، بدعتوں کو اپنا لیا، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر رسم و رواج کو اپنا کر انہوں نے زندگی گزاری، سنتوں کو ترک کر دیا۔ یہ سنتوں کو چھوڑنے والے، بدعتوں کو، رسم و رواج کو اپنانے والے یا حوض کوثر سے دور کر کے جہنم کی طرف ڈھکیل دیے جائیں گے۔ کون ڈھکلیں گے؟ ساقی کوثر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ میرے سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر بطور انعام کے اللہ نے عطا فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کوثر سے اللہ کے نبی کی پوری امت فیضیاب ہوگی، سیراب ہوگی، مگر 2 جماعتیں ایسی ہیں، 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو حوض کوثر کے پانی سے محروم ہوں گے۔ ایک تو وہ جماعت جو کہ بدعت کرنے والی، رسم و رواج پر چلنے والی، سنتوں کو چھوڑنے والی جماعت۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل الله صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا عدلا ولا صدقا ولا صرفا
ولا جہادا، اور فیخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، جو بدعت کرنے والا ہے، رسم و رواج پر چلنے والا ہے، سنت کو ترک کرنے والا ہے، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کا عمرہ قبول ہوگا، نہ اس کا جہاد قبول ہوگا، نہ اس کے نفلی صدقات خیرات قبول ہوں گے، نہ اس کی نفلی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کا جہاد قبول ہوگا، اور یہ بدعت کرنے والا بدعتی اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے اگر بال نکالا جائے تو بال پر آٹے کا کوئی اثر نہیں رہتا، ایسے ہی یہ بدعت کرنے والے، سنت کو ترک کرنے والے اسلام سے ایسے نکلیں گے کہ اسلام کا ان پر کوئی اثر نظر نہیں آئے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور ایسے لوگ آب کوثر سے، حوض کوثر پر پانی پینے سے محروم رہیں گے۔ ایک تو یہ، اور دوسرے وہ لوگ جو دشمن صحابہ تھے، صحابہ کے خلاف بکنے والے تھے، صحابہ کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والے تھے، صحابہ پر بھونکنے والے تھے، اور صحابہ کے اندر غلطیاں، کیڑے نکالنے والے تھے، ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن حوض کوثر پر پانی سے محروم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے تو آپ کے جو سیکریٹری، آپ کے جو داہنے بازو ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ آج بھی بہت سارے منحوس ایسے ہیں جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ظلم کرنے والے، یہ خلافت کو ہڑپنے والے، ظلماً لے لینے والے، جبراً قبضہ کر لینے والے، یہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ خیال رکھنے والے، ان کے خلاف زبان درازی کرنے والے کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ ایک قوالی ہے نا، اس کے اندر کہا جاتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ کیا مطلب اس کا؟ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یعنی خلافت سب سے پہلے علی کو ملنا چاہیے تھا، مگر حضرت ابوبکر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابوبکر کے ہاتھ میں خلافت آئی، یہ انہوں نے ظلماً لے لیا، جبراً لے لیا ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی ظلم اور جبر کر کے ان سے خلافت کو چھین لیا ہے، علی پر ظلم ہوا ہے۔ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے حوض کوثر سے محروم رہیں گے، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی خیر کثیر عطا فرما دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا فرمایا، جب ہم نے آپ کو دنیاوی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں۔ کیا ادا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکریہ ادا کرتے ہوئے نماز پڑھے، شکریہ ادا کرتے ہوئے سر بسجود ہو جائے۔ ایک تو ظاہری بدنی شکریہ ادا کرے، دوسرا شکریہ وانحر، قربانی کے ذریعے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر اون ذبح کر کے میرا شکریہ ادا کرے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور آگے واضح اعلان فرما دیا، اے نبی جی غور سے سنیے، آج کے ان حالات میں، نازک حالات میں اگر آپ پریشان ہیں، عتبہ سے پریشان ہیں اور عتبہ بن معیط سے پریشان ہیں، ابو جہل سے پریشان ہیں، آپ سن لیجئے، میری طرف سے بشارت ہے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ اب جائزہ لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ جو اولاد تھی، یعنی مرد بچے تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہی اپنی لڑکیوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی کا خاندان سید کے نام سے اس وقت سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ بدنی اولاد بھی باقی ہے، اور روحانی اولاد صحابہ کی شکل میں، اور تابعین، تبع تابعین کی شکل میں، اور علماء کی شکل میں، ساری امت کی شکل میں قیامت تک کے لیے روحانی اولاد تو موجود ہے۔ اور جو آپ کا دشمن ہے عتبہ بن معیط کو لے لیجئے، ابو جہل اور عتبہ، شیبہ، جو سارے دشمنان اسلام ہیں، جو آپ کو تانا دیتے تھے، جو سرداران آپ سے کہتے تھے آپ تو دم مریدہ ہیں، آپ کی نرینہ اولاد مر چکی ہے اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ جو تانا دیا کرتے تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج کوئی ابو جہل کو جاننے والا، عتبہ شیبہ کو جاننے والا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اگر عتبہ کا نام جانتے ہیں، ابو جہل کا نام جانتے ہیں، شیبہ کا نام جانتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ حدیثوں میں اس کو لکھ دیا گیا، اور اللہ کے نبی کے جو متبعین ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک حدیثیں پہنچ گئی، تو ان کا نام نحوست کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ورنہ ان کی تعریف نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا، وہی دم بریدہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جانے، مقام کو جانے،
کام کو جانے، مرتبے کو جانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں، جو انعامات سے آپ کو نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، ان نعمتوں کو جان کر اپنے آپ کے اندر فخر محسوس کریں۔ کیا محسوس کریں؟ فخر، میں مسلمان ہوں، فخر ہونا چاہیے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں، اپنے محلے میں ہے میں مسلمان ہوں، بس میں سوار ہے کافروں کا ہجوم ہے، یہودی، نصرانی، مشرک اور ہندو کوئی بھی ہو، جس کسی کے سامنے جائے ہمارے دل میں فخر ہو، میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ ہمارے ہر طرز عمل سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ داڑھی بنا کر اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے تو انگریز بننے کی خواہش ہے، اور ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکا کر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہیے مجھے نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے، یا وہ ہیئر کٹنگ کا جو اسٹائل اپناتے ہیں وہ غیروں کا اپنا کر اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے مجھے انگریز کے طور طریقے سے محبت ہے، مجھے سور کے جو ہیئر کٹنگ کا اس کا جو اسٹائل ہے اس سے مجھے تعلق ہے، اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کی کٹنگوں کو دیکھیے اور خنزیر کی ایک تصویر کو سامنے رکھیے، اس کی پیٹھ پر جو بالوں کا اسٹائل ہے وہی اسٹائل، وہی انداز، وہی شکل آج ہمارے نوجوانوں کے سروں پر بھی موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کے طریقے سے محبت نہیں، غیروں کے طریقوں سے محبت، بلکہ جانوروں سے مشابہت ہو چکی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے نبی سے محبت ہو، نبی کے طور طریقے سے محبت ہو، ہم نبی کے ہر طور طریقے کو، دین کو، شریعت کو ہم اپنانے والے بنیں گے سب انشاءاللہ۔ اپنے سارے جو بچے ہیں ان کے جو کٹنگاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔